بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں عنایت علی قریشی صاحب۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، ساری زندگی آپ نے تعلیم کی خدمت کی ہے اور آپ نے ایک حال ہی میں کتاب تحریر کی ہے جسے معرکہ حق کے حوالے سے منسوب کیا گیا ہے، بنیان مرصوص معرکہ حق۔ آپ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور آپ نے سماجی کارکنوں کو سماجی سائنسدان کا اعزاز دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ورکرز کے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ عنایت علی قریشی صاحب کے ساتھ علی عمران اوان صاحب ہیں۔ آپ پبلشر ہیں اور آپ بچوں کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں، بچوں کے لیے کالم لکھتے ہیں، آپ بھی ادب سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ دونوں کا مشکور ہوں کہ آپ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ عنایت علی قریشی صاحب، آپ فرمائیں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ معرکہ حق اور بنیان مرصوص کے حوالے سے کتاب تحریر کرنے کا کیسے خیال آیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نیوز گلوب ملتان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلیم الرحمان نیوز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پوڈ کاسٹ میں جو اس وقت ہو رہا ہے مجھے مدعو کیا، کیونکہ نیوز گلوب کی جو تاریخ ہے وہ بڑی شاندار ہے۔ جب یہ اخبار شائع ہوا تو الحمدللہ مجھے بھی اس کی پہلی کاپی پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے اور ہماری خبریں بھی اس میں شائع ہوتی تھیں، اور سلیم الرحمان نیوز صاحب کی جو سماجی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یہ وہ فرد ہیں، وہ شخص ہیں، اس کی مثال ایسے ہے: شمع کی طرح جیے اس بزم گئے عالم میں، خود جلے دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ تو سلیم الرحمان نیوز صاحب ایک جاندار، شاندار اور جہاں دیدہ شخصیت کے مالک ہیں، اور آج جو ان سے یہ ملاقات ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور علی عمران ممتاز ایوان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنے ہاں مدعو کیا اور اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں بلایا۔ پوڈ کاسٹ جو ہے نیوز گلوب ملتان کا، یہ ابھی اس کی شروعات ہے اور میں نے ایک دو پوڈ کاسٹ ان کے آبزرو بھی کیے ہیں اور اس میں انہوں نے اچھی شخصیات کو بلایا، اور اس کام کو شروع کرنے پر میں انہیں باری بات پیش کرتا ہوں اور اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج بلایا۔ یہ جو سماجی سائنسدان ہے جسے ہم سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں، یہ ایک ٹرم ہے جو ہم نے پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی کہ وہ سماجی ورکر جو ساری عمر کام کرتا ہے، جو آئیڈیاز دیتا ہے، جس کی تھنکنگ اپروچ ہے، جو نئی بات کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہے، اسے کوئی اچھا یعنی کہ لقب ملنا چاہیے، اچھا ٹائٹل ملنا چاہیے۔ کیا وہ ساری زندگی سوشل ورکر ہی کہلائے گا اپنے آپ کو، یا وہ دوسرے یعنی کاموں میں لگا کے اسے اس میں مصروف کر دیں گے؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہم سلیم الرحمان نیوز صاحب کی مثال لیں گے کہ ایک نصف صدی سے، میں انہیں نصف صدی سے جانتا ہوں، کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ یعنی کہ کام کر رہے ہیں، آئیڈیاز دے رہے ہیں۔ ان کے سیاسی آئیڈیاز بھی ہیں، معاشی آئیڈیاز بھی ہیں، سماجی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، یعنی یہ خود ہمہ جائز شخصیت ہے۔ تو سوشل سائنٹسٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہم نے ان جیسے دوستوں کے لیے یعنی کہ وہ اختراع کی ہے کہ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں
جو نظریاتی لوگ ہیں، جو سماجی لوگ ہیں، جو طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، انہیں سماجی سائنسدان کہنا چاہیے۔ سائنسدان صرف وہ نہیں ہے کہ جو کسی چیز کو انوینٹ کرتا ہے، لیکن سائنسدان انوینٹ کرنے سے پہلے بھی کسی تھیوری پر، کسی آئیڈیالوجی پر، کسی نظریے پر کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی عزت اور توقیر اتنی ہی ہونی چاہیے جو ایک بڑے آدمی کی ہے۔ تو میں سوشل سائنٹسٹ کا جو یہ ٹائٹل ہے، یہ میں نے سماجی کارکنوں کو دیا، سوشل ورکروں کو دیا کہ آپ سوشل لیڈر مت کہلائیں کہ ہم سوشل لیڈر ہیں تو سوشل ورکر نہیں، یو آر سوشل سائنٹسٹ، یعنی یہ ہمارے وہ یعنی کہ سماجی سائنسدان ہیں جن کی تھنکنگ اپروچ جو ہے وہ پازیٹیو ہے، جو آئیڈیال دے رہے ہیں، جو کنسپٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ بات میرے لیے یعنی کہ قابل اعزاز بھی ہے، قابل فخر بھی ہے، اور اسے ریکمینڈ بھی کیا گیا ہے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پر، کہ اس ٹرم کو جسے ہم سوشل سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں۔ باقی بات یہ کہ تعلیم کے حوالے سے تو اس بارے میں یہ تعلق قاسم شیر یاد آ رہا ہے، جب تک نہ درس گاہوں میں ہوگا سکون بحال، افلاس کے مر سے نکل آئے ہم محال، دراصل مسئلہ ہے توجہ طلب، یہی سب سے بڑا زوال ہے تعلیم کا زوال۔ آج اگر ہم سیناریو دیکھیں تو تعلیم جو ہے وہ روبہ زوال ہے۔ آج تعلیمی اداروں کو اونے پونے بیچا جا رہا ہے۔ آج اساتذہ کی توقیر کی بجائے ان کی تحقیر کی جا رہی ہے، ان سے مراعات چھینی جا رہی ہیں، ان کی پینشنوں پر ان کی قدغن لگائی جا رہی ہے، انہیں جو مدت ملازمت جب وہ پوری کر کے ریٹائر ہوتے ہیں وہاں پر ان کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اسے وہ نہیں دیا جاتا۔ میں اس فورم کے وساطت سے یہ حکومت پنجاب، حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ کے لیے جو ہے وہ خصوصی کارڈ جاری کیے جائے۔ آپ یہ دیکھیں دنیا کے دیگر ممالک میں اساتذہ کو بڑی عزت دی جاتی ہے، تو ہمارے ہاں بھی جو اساتذہ ہیں انہیں عزت و توقیر ملنی چاہیے، انہیں اسپیشل شہری کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں گی 65 سال کا آدمی ہی سینئر سٹیزن ہے اس کے لیے یہ مراعات ہے، نہیں، ان کے لیے بھی مراعات ہونی چاہیے اور یہ قابل تسلیم بات ہے۔ لیکن جو اساتذہ ہے وہ سوشل سائنٹسٹ ہے، وہ ایجوکیشنسٹ ہے، تو انہیں جو ہے نا جی وہ ایسا سٹیٹس دے دیا جائے تاکہ یہ تعلیمی نظام جو ہے ترقی کرتا جائے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ کالج کا آغاز کیا اور پہلے وہ سکول بنے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں فلسفہ، بائیں ہاتھ میں سائنس اور لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ سر سید احمد خان ایک سوشل سائنٹسٹ تھے، ایک سوشل ریفارمر تھے، ایک ایجوکیشنسٹ تھے، اتنے سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ باقی بات رہی ہے بنیاد المرصوص کی، یہ جو کتاب ہے بنیاد المرصوص مارکہ حق، یہ جو ہماری لڑائی ہوئی ہے بھارت کے ساتھ، وہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ بھارت میں بلائے دو ہی تو ہیں، ایک مودی اور ایک جیسی بلائے وہاں پر اور یعنی کہ پیدا ہو گئی ہیں، لیکن ہم نے مودی کو اور اس کی فوج کو، بھارت کی فوج کو ناکو چنے چکوا دیے۔ پاکستان جیت گیا، ہندوستان ہار گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اقوام عالم کہہ رہا ہے، یہ کانگریس کی رپورٹ ہے جو یعنی کہ امریکہ میں پیش کی گئی کہ پاکستان نے یہ مارکا جیتا ہے۔ اس کتاب کو اپنا کمپائل کرنے کا، تصنیف کرنے کا یہ مقصد یہ تھا تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر نسل نو کو پتا چلے کہ ہم نے کس طرح یہ مارکا جیتا ہے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے۔ مجھے الحمدللہ 1971 کی جنگ کی ہوش ہے، مجھے
پیسے کی جنگ کی بھی ہوش ہے. تو ہم نے وہ جنگیں دیکھی نہیں، جن لوگوں نے وہ جنگ نہیں دیکھی، اور وہ آنے والی نسلیں جو یہ مارکا نہیں دیکھ سکے، یہ کتاب جو ہے انہیں بتائے گی کہ یہ مارکا کس طرح ہوا، کس طرح پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کو شکست دی. الحمدللہ مجھے ایم عالم سے ملنے کا شرف حاصل ہے، جس نے انڈیا کے 5 جہاز 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں گرا دیے تھے. آج وہی بات دوبارہ دہرائی گئی 2025 میں مئی میں کہ ہم نے کس طرح انڈیا کے جو ہے وہ تجاروں کو مار گرایا اور انہیں شکستیں فاش دے دی. پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کے بنانے میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار ہے، وہاں پر قائد عوام اور قائد اعظم ثانی کا بھی کردار ہے، کہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹم بم کا تحفہ دیا، ایک آئیڈیا دیا کہ جناب ایٹم بم ہونا چاہیے پاکستان کے پاس تاکہ ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکیں. الحمدللہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت ہے اور اسلامی دنیا کی پہلی قوت ہے. انشاءاللہ یہ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہندو پوری دنیا میں ایک ملک ہے بھارت، جیسا زیادہ اس کا ایک ہمسایہ ملک ہے. تو جب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوا تو ہندو انشاءاللہ سفر ہستی سے نشت و برد ہو جائیں گے. ان کی تعداد ارب تک پہنچ گئی ہے، ہم ابھی 25-26 کروڑ تک ہیں. اگر یہ اٹامی وار کبھی ہوئی اور ہمیں اس میں یعنی کہ اپنے آرمی چیف کے اوپر اترنا پڑ گیا تو آپ دیکھ لیجئے نقصان ہمارا تو ہوگا اسے ہوگا، لیکن انڈیا جو سفر ہستی سے مٹ جائے گا اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ شہید کا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے. تو بہت سی باتیں کرنے کی ہیں. یہاں پر میرے ساتھی علی عمران کا ایوان تشریف فرما ہے، ان سے بھی نیو صاحب گفتگو کریں گے. مزید کوئی سوال ہوگا تو اس کا بھی میں جواب دوں گا. عنایت علی قریشی صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بات کی ہے. علی عمران ممتاز اعوان صاحب، آپ اس کتاب کے پبلشر ہیں اور آپ بچوں کی کہانیاں بھی لکھتے ہیں، بچوں کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں، اور ایک اچھے ادیب کے طور پر آپ نے صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ تشریف لائے ہیں. یہ آپ نے جو پبلش کیا ہے اس کتاب کو، بنیان محسوس کو، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اشاعت سے ہمیں معاشرے کو، ہمارے ملک کو یا ہمارے شعبے کو جو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے اور اس کا کیا مقصد کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نیوز گلوب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس پوڈ کاسٹ میں مجھے بلایا گیا. کتاب کے حوالے سے بھی اس میں گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ نیوز گلوب ایوارڈ مجھے بھی ملا ہوا ہے آپ کی جانب سے. جب مجھے صدارتی ایوارڈ ملا تھا تو اس کے بعد کہ آپ نے تقریب رکھی تھی، اس تقریب میں مجھے نیوز گلوب ایوارڈ سے بھی نوازا تھا. تو آج یہاں بیٹھ کے میں تو خوشی محسوس کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ بنیانی محسوس مارکے حق کتاب جب عنایت علی قریشی صاحب نے مجھ سے میٹنگ کی اس کتاب کے حوالے سے، تو میں نے اس میٹنگ میں ان کے اس مقصد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کتاب کو شائع کریں گے، کیونکہ اس کتاب کے اندر جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں اور جو چیزیں ہماری پلاننگ میں تھی کہ ہم اس میں شائع کرنا چاہتے ہیں، آنے والے وقتوں میں نصاب میں یہ چیزیں موجود بھی ہوں گی. کیونکہ اس کتاب کا ایک ایک مضمون اس 4 گھنٹے کی جنگ کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے، بلکہ چشمدید گواہ ہے. اور آنے والے وقتوں میں اس کتاب کا چرچا جو میں نے دیکھا، وہ میں نے خود محسوس کیا. اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا وہ ختم ہو گیا، پھر اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا وہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہے، چند کاپیاں پڑی ہوئی ہیں. اور اب اس ایڈیشن کا تیسرا ان کی ہم نے پلان کیا ہے انگلش میں، تو وہ جلد انگلش میں بھی ہم مارکیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں.
اور اس بنیان مرصوص مارگ حق کے حوالے سے جو اہم خاص بات یہ ہے کہ اسے بچوں نے بھی خریدا ہے، سکولوں میں یہ فروخت ہوا ہے، کیونکہ ایسے بچے بھی ہم نے دیکھے جو مطالعہ پاکستان کے حوالے سے شوق رکھتے تھے، ان بچوں نے ہمیں بتایا کہ آج ہم جو معلومات پڑھ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ جنگ دیکھی ہے کہ کس طرح سے 4 گھنٹوں میں دشمن کو ناک و چنے چبوائے گئے، اور ہم آنے والے وقتوں میں اپنی نسل کو جب بتائیں گے تو اس کتاب کا حوالہ بھی دیں گے کہ اس تمام کی تمام جنگ اس کتاب کے اندر موجود بھی ہے، اگر بھلے یعنی کہ اس تاریخ کا کچھ حصہ مسخ کر دیا جائے، لیکن آپ کی اس کتاب میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میں علی عمران صاحب، آپ کا جذبہ بڑا قابل تحسین ہے، اور آپ نے ایک قوم کے لیے، آنے والے نسل کے لیے ایک ہسٹری کو محفوظ کر کے اس کتاب میں شائع کیا ہے۔ عنایت علی قریشی صاحب، آپ کا بھی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کام ہے، اور عنایت علی قریشی صاحب اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس وقت دہشت گردی ہے، اس وقت حالات اس نہج پر ہیں کہ سیاسی طور پر بھی بحران ہے اور حالات درست نہیں ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان ہمیشہ سے بحران میں رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے، چاہے وہ سیاسی بحران ہے، چاہے وہ معاشی بحران ہے، چاہے وہ آئینی بحران ہے، تو پاکستان بحران کا شکار رہا ہے۔ 3 صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو جب پاکستان بنا تو پاکستان کے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اپنا آئین نہیں تھا، لیکن انڈیا ایکٹ کو امینڈ کر کے وہ آئین یہاں پہ نافذ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد قرارداد مقاصد پر کام شروع ہوا اور کئی دستور ساز اسمبلیاں بنی، پہلی بنی، دوسری بنی، پھر ان اسمبلیوں کو توڑا بھی گیا، اور قرارداد مقاصد 1949 میں پھر وہ اسے یعنی کہ ایسا بھی کر لیا گیا۔ اور آئینی طور پر جن لوگوں نے کام شروع کیا، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، جنہیں ہم قائد ملت، جنہیں ہم شہید ملت کہتے ہیں، انہیں یعنی کہ پاکستان کے یعنی کہ آغاز میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ پاکستان میں ہمیشہ بحران رہا ہے کہ پاکستان میں وہ وزراء اعظم جو محب وطن ہیں، جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور سوچتے رہے ہیں، انہوں نے یعنی کہ ایسی قوتیں کار فرما رہی ہیں، وہ انٹرنیشنل اس میں ایلیمنٹس بھی شامل ہیں کہ پاکستان کے 3 وزراء اعظم انہیں یعنی کہ سیاسی طور پر، عدالتی طور پر یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ان میں شہید ملت شامل ہے، اس میں قائد عوام شامل ہیں، جنہیں شہید پاکستان کا بعد میں ٹائٹل دے دیا گیا، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ سیاسی میں قتل کیا گیا یا عدالتی قتل کیا گیا، یا یہ تاریخ ہے جو ہمارے پاس دستاویز کی صورت میں موجود ہے، اور ہم اس کے عینی شاہد بھی ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ وہ اور کیا کچھ ہوا۔ اس کے بعد دختر مشرق، دنیا کی وہ واحد پہلی خاتون وزیر اعظم جو عوام کے لیے سوچتی تھی، جو عوام کے دلوں میں رہتی تھی۔ تو آج جگہ بات ہو رہی تھی کہ قائد عوام کے حوالے سے، تو انہیں جب لوگ کہتے ہیں ایک قائد عوام یہاں بیٹھے ہیں، ایک بھٹو یہاں بیٹھے اور دوسرا نبی علی وہ صاحب وہ بیٹھے ہیں، دیکھیں یعنی وہ عوام کو بھی اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو محترمہ کو یہاں پہ شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اور وزیر اعظم کی حکومتیں بنتی رہی اور اترتی رہی، اور اپنوں ہی میں یہ یعنی کہ ظلم ڈھائے، ستم ڈھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمیدہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو یہاں پر میں اپنے ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں کہ جس پارٹی سے یعنی کہ پریزیڈنٹ بنے تھے، اسی پارٹی کی وزیر اعظم کو انہوں نے یعنی کہ ان کی گورنمنٹ کو
ڈیزالو کر دیا. تو یہ پاکستان کی جو سیاسی اور آئینی تاریخ ہے یہ بہت یعنی کہ ایک کربناک ہے. اور یہ جو آئین ہے، آئین پاکستان جو ہے اس میں امینڈمنٹ ہوتی رہی ہے. کیونکہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں جو پارلیمنٹ ہے وہی مقتدر ہے اور اسے ہی مقتدر ہونا چاہیے، کیونکہ اسے عوام وہاں جو نمائندے ہمارے ہوتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ قانون سازی ہے. پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے کہ وہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یعنی قانون سازی کریں. 8ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو. اب اعتراضات بھی ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں جب امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں 58 کتنی دفعہ استعمال ہوا. اس امینڈمنٹ کو ختم کرنا بڑا ضروری تھا تو وہ بالآخر جب ضرورت پڑی تو اسے ختم بھی کر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی طالع ازما جو ہے وہ اسے ڈیزالو نہ کر سکے. تو آج جب یہ 27ویں ترمیم منظور ہو چکی ہے تو اصل میں ہم قانون کو اسٹڈی نہیں کرتے، ہم حالات نہیں پڑھتے، ہم واقعات کو سائنٹیفک طریقے سے ہم اسے یعنی کہ پرکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو ترمیم ہونے جا رہی ہے یہ ترمیم نیڈ آف ٹائم ہے یا نیڈ آف ٹائم نہیں ہے. تو آئین میں ترمیم ہوتی رہی ہے اور دستور میں ترامیم آئندہ بھی ہوتی رہے گی اور یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بہتر سمجھتی ہے. ظاہر ایک پروسیس ہے، مقدمہ اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، پھر بل پیش ہوتا ہے، بل پر بحث ہوتی ہے، پھر اس کے سینٹر ایوان بالا سے ہوتی ہے، پھر ایوان زیری میں آتا ہے، پھر وہاں اس کی ووٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس صدر مملکت کے پاس جاتا ہے معاملہ، پھر اس کو سگنیچر کرتے ہیں، پھر وہ قانون بن جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دساتیر اقوام عالم ہیں ان میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور ہر کوئی اسے اپنی یعنی کہ جہت دیتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا جی ایسا ہو گیا. تو قانون سازی جو ہے وہ ہر پارلیمنٹ کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس میں حصہ لیں. تو میں پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوں کیونکہ پاکستان اس وقت دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط ہے، توانا پاکستان ہے اور یہ جو معاشی مسائل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ رہے ہیں پاکستان کے. اب ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں، یہ امریکہ ترقی یافتہ ہے. امریکہ ٹھیک ہے ترقی یافتہ لیکن وہ بھی تو مقروض ہے نا جی. امریکہ کو بنے ہوئے کتنی صدیاں ہو گئی ہیں؟ 1400 سمتھنگ میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا اور ہم کب آزاد ہوئے ہیں؟ 1947 میں. اب آپ دیکھیں گے ابھی تو ہمیں یعنی کہ صدی بھی نہیں ہوئی، 90 سال بھی نہیں ہوئے، کیونکہ کم از کم ایک صدی میں 90 سال کے عرصے میں یا 100 سال میں پتہ چلتا ہے اس ملک میں کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا پاکستان کی ترقی کی مثال ہے اور پاکستان جو ہے وہ اور مختلف ڈومینز میں چاہے میزائل ٹیکنالوجی ہے چاہے آپ کی یعنی کہ ایئر یعنی کہ کوالٹی ہے اس پہ پاکستان مستقبل معاشی مسئلہ ہمیشہ رہا ہے. یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ دنیا بڑے بڑے ممالک کے ساتھ ہے. معاشی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ دینا مل جاتا ہے. تو یہ جو دہشت گردی کی بات ہوئی ہے تو دہشت گردی میں پاکستان جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی تھی، پورا فیز گزرا ٹھیک ہے جی. اور اب بھی کچھ لہر ہے کہ مجھے امید ہے کہ اگر حکومتی پالیسی پازیٹیو رہی تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اسے سمجھتی ہیں اور امید ہے کہ پاکستان کے جتنے یونٹس ہیں پاکستان میں وہ تمام دہشت گردی کو نپ دا ایول ان دا بڈ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. نائب علی قریشی صاحب آپ نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا کہ ہماری جو فوج ہے اور ادارے ہیں وہ دہشت گردی سے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دہشت گردی کو ختم کریں گے. علی عمران امان صاحب آپ یہ بتائیں گے
کہ آپ نے جو بچوں کے حوالے سے آپ نے لکھنا شروع کیا، ان کے لیے نظمیں اور ان کے لیے کالم اور ان کے لیے کہانیاں جو لکھتے ہیں، تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور اس کو آپ نے پھر اسے پروان چڑھایا ہے، تو اس کی کیا آپ مقاصد حاصل کیے آپ نے اب تک؟ دیکھیں جی، میں خود جب اسکول لائف میں اسکول پڑھتا تھا تو سیکنڈ ٹائم میں دکان پر کام کرتا تھا، اور اس دوران کہانی لکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ میں کہانیاں لکھوں گا۔ جب میں کہانی اخباروں سے بچوں کے صفحے آیا کرتے تھے پڑھا کرتا تھا، تو وہ کہانیاں پڑھتے پڑھتے ایک دو کہانیاں لکھ ڈالی اور وہ اخبار میں شائع بھی ہو گئی۔ جب وہ شائع ہوئی اس کے بعد پھر یہ شوق میرا پروان چڑھتا گیا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی کتاب کو ہی لاؤں، تو بس پھر یعنی کہ میری چند کہانی جو شائع ہوئی تھی ان کی تصدیق کروا کر میں نے کتابی شکل میں لایا، وہ کتابی شکل میں آ گئی۔ لیکن اس کے بعد جب میرا یہ مقصد مشن بننا شروع ہوا کہ میں کہانیاں کیوں لکھتا ہوں، کہانی لکھنے کی وجہ کیا ہے، تو میں نے اس پر توجہ دی۔ میں نے آس پاس کا معاشرہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں اور بچے بھی کام کرتے ہیں۔ ان بچوں سے میں سوال کرتا، میرے ہم عمر ہوتے تھے، ان سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ سکول کیوں نہیں جاتے، سارا دن آپ یہاں ہوتے ہو؟ تو ان بچوں کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر والے کہتے ہیں پیسہ کما کے گھر پر لے آؤ، گھر میں ان کے کھانے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے حالات نہیں ہیں کہ ہم اتنے کما سکیں، تو ہم یہاں کماتے ہیں گھر لے جاتے ہیں۔ میں ان کو بھی کہتا کہ میں سکول جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، شام کو میں کام کرتا ہوں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تم لوگ میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں پڑھایا کروں گا۔ میں خود بھی پڑھتا، ان بچوں کو بھی پڑھاتا۔ وہاں سے میری زندگی کا ایک نیا مقصد شروع ہوا کہ میں ان بچوں کے لیے لکھوں گا۔ جب میں نے ایک جگہ پڑھا کہ بچپن میں سیکھا ہوا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے، بچے کا ذہن صاف سلیٹ ہوتا ہے، اس پر جو لکھ دیا جائے وہ اسی پر ہی عمل کرتا ہے۔ جب یہ ذہن میں بات آئی تو میں نے میری کہانیاں لکھنے کی جو یعنی کہ ایک مقدار تھی پہلے سے بڑھ گئی۔ پہلے میں مہینے میں ایک عدد کہانی لکھتا تھا، پھر 3-4 کہانیاں مہینے میں لکھنے لگ گیا اور ساتھ ساتھ مطالعہ کرنے لگ گیا کتابوں کا۔ جب کتابوں کا مطالعہ میں نے باقاعدہ شروع کیا، مختلف ناولز کا، کہانیوں کا، تو مجھے ایک جہان ملا اور میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ اتنا بڑا جہان ہے اور یہ بچے اس سے دور کیوں ہیں۔ میں نے پھر کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا، باقاعدہ پبلشر بنا تو سکولوں میں کتابیں متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں میں بچوں کو بھی میں نے وہ کتابیں دی کہ آپ یہ کتابیں گھر لے جائیں پڑھیں۔ جب انہوں نے کہا ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا تو ہم کیا پڑھیں گے، یہ وہ افسوسناک لمحہ تھا میرے لیے اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چائلڈ لیبر پر کام ضرور ہو رہا ہے لیکن ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کچھ بچوں کو میں نے سکول میں داخل بھی کروایا، وہ ایسے سکول میں جو اکیڈمی ٹائپ کے سیکنڈ ٹائم پڑھا کرتے تھے، وہاں بچے آ کر ان کو میں نے کتابیں بھی دلوائیں۔ یہ وہ مشن تھا جسے لے کر میں چلا۔ میں اپنی کہانیوں کے ذریعے ان کے یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں، کیونکہ ہم ہی قائد اعظم کے سپاہی ہیں، ہم علامہ اقبال کے شاہین ہیں، سر سید احمد خان کے طالب علم ہیں۔ یہی وہ سوچ تھی جسے لے کر آج تک میں کہانی لکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ آپ کو علی عمران صاحب جو صدارتی ایوارڈ ملا تھا وہ کس حوالے سے تھا؟ آپ نے جی کس پر ملا تھا؟ میری ایک کتاب شائع ہوئی تھی، روشن روشن میرا دیس۔ اس کتاب میں نے جہاں دین اور وطن سے محبت کا بچوں کو درس دینے کی کوشش کی، وہاں اخلاقیات بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ میری اس کتاب پر سب سے پہلے مجھے آصف علی زرداری صاحب سے یہ ایوارڈ ملا۔ پھر اس کے بعد ٹھیک 9 سال بعد میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک کتاب تحریر کی۔ کہانی ہی کہانی میں آپ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا میں نے ذکر کیا اور وہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ اس کتاب پر مجھے جناب عارف علوی صاحب سے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اس کتاب کا پہلا ایڈیشن شائع ہونے کے بعد دوسرا شائع ہوا، وہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوا، پھر اس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوا۔ یہ دو وہ کتابیں ہیں میری زندگی کی جو جن پر مجھے اعزازات سے نوازا گیا، اور میں فخر اور خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو لکھا وہ پڑھا گیا، اسے سراہا گیا۔ عنایت علی قریشی صاحب، آپ سوشل ورکرز کو عزت دے رہے ہیں، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے جو آپ نے سوشل سائنٹسٹ کے طور پر ایک اعزاز دیا ہے سوشل ورکرز کو، اور آپ خود بھی سوشل ورکر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور علی عمران ممتاز صاحب جو ہیں وہ بھی ایک رائٹر ہیں، سوشل ورکر ہیں، انہوں نے بھی تعلیم پر کام کیا ہے، آپ نے بھی تعلیم پر کام کیا ہے،
اور ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ بھی مختلف موضوعات پر دعوت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ.